بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 9، اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اعتراض کرتے، یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا نا، بہت اہم بات ہے، ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھیے گا، یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی، لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم کا معنی جاننا ہے، خبر رکھنا ہے۔ خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں، اور جاہل بے حیا آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو ویسے ہی آزاد ہے، جو تیرے دل میں آئے کر۔ جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے، اسلام نے حصول علم کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے رستے پہ چلا دیا، سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا۔ حصول علم، اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں، جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا، وہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے؟ مجھے جب اللہ توفیق دے میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے، تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں، تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا، میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا۔ تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا، جو فتح سویرے، تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی، اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے، ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے۔
جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ. یہ ہمہ پہلو علم ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے, معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے, ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے. اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا, اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے, اس کا الگ ایک مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 مجلسیں تھیں, 2 مجالس تھیں. ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے. اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے. پتہ نا آپ کو, ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں, مولوی اور ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے. میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے, چونکہ اگر عالم, درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے. جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے, وہی فقیر ہوتا ہے. اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے, وہی فقیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی. ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں. اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا, ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے. اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے, یہ لفظ کہے. اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے. حضور نے وہاں قیام فرمایا, حضور وہاں بیٹھ گئے. تو میرے عزیز دوستو, اس بات کو سمجھ لیں, اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو, علم کی مجالس کو اختیار کرو. اہل علم, جاننے والے. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا, ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں, اس کو سمجھیے گا. تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, سنانا چاہتے ہیں. حالانکہ اتنا محدود علم ہے, ابھی آپ ٹھہر جائیں, ابھی آپ اس میں پختگی لائیں, ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں. جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے, اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے. دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے, شیطان اور نفس, وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں, شوق پیدا کریں سیکھنے کا, ذوق پیدا کریں سیکھنے کا. اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے, حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف, تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا. تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے, آپ تو خود استاد ہیں, تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے. یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں, لوگ علم سیکھ نہیں پاتے, لوگ ڈٹ جاتے. تو سیکھنے کا مزاج بنائیں, جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں. اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں, اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں, فہم پیدا کریں. ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, عداوت پیدا کی جاتی ہے. پتہ آپ کو, ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں. اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے. پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو, علم کا ذوق پیدا کریں. 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی, پڑھنا شروع کیا. 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا. 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے. 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا. بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے, تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا. آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے, زمانہ فتویٰ لیتا تھا. جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے, فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں, فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا. اور یہ پتہ ہے بات کیا ہے, لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے. جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے, جلنا نہیں چاہیے. لوگ جلتے ہیں, داستان سرائی کرتے ہیں, پروگرام بناتے ہیں. خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف, ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے, یہ ہمارا نقص ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا. اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب, اور محدث تھے بہت بڑے.
پیلی بھیت میں رہتے تھے، ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائیں گے۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے، ایک حوالہ نہیں دیا۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا۔ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے۔ اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت میں سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، نبی کریم کی محبت کا، اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا، پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت، اور حد کر دی۔ مکہ شریف میں تھے، بخار بڑا زیادہ تھا، اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے، تیز بخار تھا، تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی، 2 گھنٹے میں، اور کوئی لائبریری نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ میرا حضور سے غلامی کا، تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا، میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں۔ اور پھر تعریفیں کس کس کی کیں؟ حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا۔ کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی، مٹی کی 80 قسمیں۔ فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک سوتی ہوتا ہے، ایک ریشمی ہوتا ہے، ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے، ایک میں جذب نہیں ہوتی ہے، ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے، ایک سے جلدی نہیں نکلتی۔ 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے، اس سے نہیں ہوتا، اس سے ہو جاتا ہے، اس سے۔ اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے۔ ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرد کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا۔ تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں، آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے، ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی۔ تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی پھر وضو۔ فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے، پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے۔ اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں، اور کہیں منہ نہ جلا لینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں، پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، کچھ خالص علمی ہوتی ہیں، کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں۔ علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے تو ان کی پتہ تھان پوچھو۔ علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا، اور ہے آج بھی۔ امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں، تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں۔ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے، جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی، اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں باہر دروازے پہ پڑھو، مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں، فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر، وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان۔ وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے، اپنے ہی تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو، غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو۔ انہوں نے نا کچہری میں، اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ۔ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں، تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے، آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا، جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ، وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا، تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی، پر تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے نا پوری تیار نہیں نہ آیا، دیکھنا اور کریں گے۔ اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے، یہی تو وہ فرماتے ہیں۔ جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی، ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، پکی بات۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد، کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھے حسد کرتے ہیں، تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے، بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے۔ تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر، تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا۔ ایمان اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان۔ آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں، طاعون کا مرض، وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک
ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے، طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا، آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئے تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں، یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے، اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں تو واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی، اتنے پیسے لگا دیے اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا ہے، اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں۔ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے بڑے سیانے کو، اس نے آتے کہا ان کو تو طاعون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی، حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل، حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل ہے، آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دہی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل، ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے، آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے، ایک جہالت ساڈی اسی۔ اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے ہے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے، ویخ نا مقدر ساڈا اساں پکا پروگرام بنایا ہے، ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے، تے سانوے دی بڑی جاچ ہے، اساں یار نہیں سمجھ آئی بات کی، اساں یار مناون۔ صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے، وہ بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ کیسے مانیں گے۔ اور حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط ہو سکتی، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ حکیم ناراض ہو گیا، وہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ صرف ایک عالم ہے بیچارہ، اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے۔ تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا، پر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں، اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تعاون ہے۔ رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا وہ میں نے بھی پڑھا کہ مشورہ دوں، فرمایا دو۔ کہنے لگا جی مسواک کریں آپ، تھوڑا سا منہ کھول جائے گا، اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالیں، مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے, تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے. وہ ایک مسواک لایا, فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے. تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی اور پھر مرچیں نا, کالی مرچیں پسی ہوئی منہ میں ڈالیں. آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہہ آئی اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو. وہ کہتا تھا منہ کھول نہیں سکتا, گلٹیاں بن گئے, اسے بلا کے لاؤ, پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا, پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا, میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا. بلا کے لاؤ. میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی, یہ کمال. اور پھر علم کمال تھا, یقین کمال تھا, تو عمل بھی کمال تھا. عمل بھی کمال, عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا, کمال کا عمل تھا, کمال. دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا, جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا. آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں. میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے, تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے, وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے. مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے. تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے, تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی. کہتے تسی بیٹھ جاؤ, جدو سارے پہنچیں گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا. میں کہ گل تو ٹھیک کردا ہے. کہتے جی ٹائم ہوں تمہیں کیویں دسیے, کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں, حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں. کہنے لگا بیٹھ جائیں, جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی. میں کہ چلو ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا, پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی ساری دنیا. اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے. تو سفر تھا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا. کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں, لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے. یہ خاص ان کا تقویٰ تھا. بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے, خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دے, سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے. رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا, ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی. ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں, چادریں بچ گئیں, مسلح بچ گئے. اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی. رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا. وقت ہو گیا. وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا. یہ انگریز تھا, انگریزوں کی حکومت تھی. اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں, پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا, وصل دے. جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا, جو رہ گیا رہ گیا. اس نے وصل دیا گاڑی کو. اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے. دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی. اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں, گاڑی آگے جاتی نہیں, آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں. وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو, ڈرائیور کو, چلاتا کیوں نہیں. کہنے لگا چال ہی نہیں رہی, انجن میں مسئلہ ہو گیا. کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا. اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی, آگے کی تو جاتی نہیں. اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے, شاید فیور کر رہا ہے. کہتا تو نیچے اتر, میں بیٹھتا ہوں. وہ بیٹھا, اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی, پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے. انجینئر کو بلایا, ہر چیز چیک کر لی, پر گاڑی چلتی نہیں. کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو, ہاتھ مرداں دے آئی. یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, چل سکتی نہیں. اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی, پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا. اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا. غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے, وضو سے, عاجزی سے, دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, شوق سے, ذوق سے, توجہ سے. بڑا متاثر ہوا. نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا, عرض کرنے لگا یہ حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا, رب نے بندوبست کرا دیا. نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے, اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں. کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا, آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مرید, آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے, آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا, تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے, وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی, ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں, تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا، لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا بڑا کچھ کہا، بڑا بڑا کچھ کیا، لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا۔ انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ہر مسجد میں ہر جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔